مسلمان کے پاس جو طاقت ہوتی ہے وہ اعمال اور احکام کی طاقت ہوتی ہے، اس لیے کہ مسلمان کی طاقت ہمیشہ باطنی ہوتی ہے، مسلمان کی طاقت ظاہری نہیں ہوتی، وہ باطنی طاقت اعمال اور احکام کی ہوتی ہے۔ جب مسلمان احکام اعمال کو چھوڑتا ہے یہ کمزور ہوتا ہے، یہ کمزور ہونا ہوتا ہے۔ جب یہ اعمال احکام کو پورا کرتا ہے تو خدا کی شان اللہ اس کو غلبہ دیتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو زینت دی ہے، دنیا کو مزین بنایا ہے چار چیزوں سے، پانچ چیزوں سے۔ دنیا کو زینت دی ہے، دنیا کو خوبصورت بنایا ہے پانچ چیزوں سے۔ وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ پانچ چیزیں علماء کے علم سے دنیا مزین ہے، علماء کے علم سے دنیا مزین ہے، عمراء حکمرانوں کے عدل سے دنیا میں زینت ہے، اور صالح لوگوں کی عبادت سے دنیا میں زینت ہے۔ صالح لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جس نے مشورہ طلب کیا اس کے خیرخواہی کرتے ہیں، اس سے دنیا میں زینت ہے۔ وعدہ الامانت، پانچویں چیز جو دنیا میں زینت ہے، زینت کی پانچ چیزیں: علماء کا علم، حکمرانوں کا عدل، صلحاء کی عبادت، اور مستشار جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے ان کی خیرخواہی، اور امانت، ادا الامانت۔ تو ابلیس کوشش کرتا ہے ان پانچ چیزوں میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان پانچ چیزوں میں علماء کو وسوسہ ڈالتا ہے، علماء کسی لالچ کی وجہ سے اور کسی غلط کی وجہ سے وہ دین چھپاتا ہے، وہ علم چھپاتا ہے۔ یہ ابلیس کا ہے، ابلیس کا وسوسہ ہے، وہ علماء کو وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ علم چھپاتے ہیں۔ یہ مسئلہ بیان کیا تو یہ ناراض ہوگا، یہ مسئلہ بیان کیا تو یہ فلاں ناراض ہوں گے، فلاں مسئلہ سے فلاں ناراض ہوں گے، وہ علم چھپاتے ہیں، مغرور ہوتے ہیں، علم چھپایا مغرور ہوتا ہے۔ اور حکمران عدل کرے تو دنیا میں زینت ہوگی۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، وہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ جیسا آج کل دیکھتے ہیں، آج کل ہمارے پاکستان میں تو حکمران آتے نہیں، ایسا سمجھو کہ جو ایسا سمجھو کہ نمرود جاتا ہے، فرعون آتا ہے، فرعون جاتا ہے، نمرود آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کوئی یہودی آتا ہے، کوئی شیعہ آتا ہے، کوئی برنوی آتا ہے، قبر پرست آتا ہے، ان میں ایک بھی مسلمان نہیں ہوتے، مسلمان نہیں ہوتے، مسلمان نہیں ہوتے، عادل بھی نہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اور صالح لوگ جو عبادت کرتے تھے، شیطان ان کی عبادت کے ساتھ ریا شامل کرتا ہے، ریاکاری، دکھانا۔ وہ جو بھی کام کرتے ہیں ان کے دل میں آتا ہے کہ لوگوں کو دکھاؤ۔ اب لوگوں کو دکھانے کے لیے جو بھی کام کرے، کوئی نماز پڑھے دکھانے کے لیے، نماز ہو جاتی ہے، اگر ارکان پورے کیا نماز ہو جاتی ہے، لیکن ایک ذرا ثواب نہیں ملتا، ایک ذرا ثواب نہیں۔ روزہ رکھا، حج کیا، جو بھی نفلی عبادات ہیں اور واجبی عبادات ہیں، فرضی عبادات ہیں، مالی ہو یا بدنی ہو یا صدقہ دیتا ہے، مقصد کیا ہے کہ لوگ دیکھیں، لوگ مجھے اچھا کہیں۔ اس کو شرک کے خفی کہتے ہیں۔ یہ شرک لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا، یہ شرک کے خفی، شرک ہے، کافر نہیں ہوتا، شرک ہے، شرک، لیکن اسلام سے آدمی نکلتا نہیں۔ اس شرک کی وجہ سے ثواب سے معلوم ہوتا ہے
قیام کیا، لیکن خود ذکر کر بھی کیا. اگر دل میں نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا، لیکن لوگوں کے سامنے ذکر کرنے سے بھی ثواب سے معلوم ہوتا ہے. تو عبادت کے ساتھ ریا شامل کیا اور نصیحت کے ساتھ دھوکہ اور امانت کے ساتھ خیانت یہ شامل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یرفع من الناس الامانت، اول لوگوں سے جو اٹھے گی دین میں سے، یہ دین اٹھے گا. اگر ایک زمانہ آئے گا قرآن کے حروف بھی اٹھے گی، بیت اللہ کا بھی ایک پتھر نہیں ہوگا وہ یہ بھی اٹھے گا، بیت اللہ بھی زمین سے اٹھے گا، قرآن بھی پورا اٹھے گا. دین میں سے سب سے پہلا جو اٹھے گا لوگوں سے، جو لوگوں کے پاس دین ہے، امانت سب سے پہلا جو اٹھتا ہے امانت. یا امانت میں لوگ امانت کی رعایت نہیں کرتے، امانتوں میں خیانت، اللہ کی امانت میں خیانت، آپس میں اپنے امانتوں میں خیانت، اللہ کے احکام پورے کرتے ہیں خیانت ہے. اس سے بڑی خیانت کیا ہے؟ اللہ کے احکام پورے کرتے ہیں تو اس سے بڑی خیانت کیا ہوتی ہے؟ اس سے بڑی خیانت اور کوئی نہیں. اللہ کے احکام پورے کرتے ہیں اور رسول اللہ نے فرمایا یہ احکام میں سب سے آسان میں ہوتے گی نماز ہوگی، سب سے پہلے اٹھے گی امانت، سب سے آخر میں اٹھے گی نماز. نماز آخر تک لوگ پڑھیں گے، سارے لوگ نہیں، پڑھنے والے ملیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان کو مسلم والا کی نماز سب سے آخر میں اٹھے گی. ایک زمانہ کا ایک نمازی بھی نہیں ہوگا، نماز اٹھے گی یہ بات ایک بھی نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا بہت سے نمازی ہوں ایسے ہیں کہ لا خیر بھی، اس مصلی میں خیر نہیں. بہت نمازی ایسے ہیں اس نمازی میں خیر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ نماز زیادہ پڑھتے ہیں، نماز بہت فکروں کا نماز میں بہت فرائض ہیں. قبل رخ ہونا بھی فرض ہے. کپڑے ہمارے مذہب میں کپڑوں کی پاکی بھی فرض ہے، بعض مذاہب میں پاکی فرض نہیں، کپڑے ناپاک بھی ہو تو نماز ہوتی ہے. ہمارے مذہب میں کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک صاف ہونا، وضو ہونا اور جنابت سے بھی وضو ہونے سے حدث سے بھی پاک ہو. اور پھر یہ نیت بھی کرے دل میں نماز کی نیت کرے، دل میں نیت کر کے اللہ اکبر. ابھی اللہ اکبر کے بعد اللہ اکبر بھی فرض ہے. اور ثنا پڑھنا سنت ہے، بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. آگے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سورت ملانا بھی واجب ہے. یہ تو قیام نے یہ کیا. پھر رکوع میں جانا، رکوع میں 3 تسبیحات کے مقدار، مطلب تسبیحات کا بھی وہ نہیں، سارے جو اعضاء ہیں جو اپنی جگہوں میں جا کر ٹھہر گئے تو اتنا رکوع کرے. پھر جتنا رکوع میں ہے جتنا اوپر قوما میں بھی، پھر آرام سے سجدہ میں جتنا ہوگا کتنا جلسہ میں جتنا ہوگا کتنا دوسرا سجدہ. ابھی دوسرا سجدہ سے اٹھتے ہیں تو لوگوں کی غلطیاں دیکھو. رسول مرفوع حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ سے یا قیدہ سے اٹھتا ہے اس وقت ہاتھ ایک یا دونوں ہاتھ زمین پر ایک لگا کر اٹھنے سے منع کیا. نہا رسول اللہ نے منع کیا ہے سجدہ دوسرا سجدہ سے اٹھا تو ہاتھ زمین پر نہ لگا. آپ کے ران پر ہاتھ ہے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھا ہے، اس پر زور دے کر اٹھو. زمین پر ہاتھ نہیں لگانا ہے. کہا منہی ہو کر حرام ہوتا ہے. ادنا درجہ مکروہ تعلیمی ہوتا ہے، مکروہ تعلیمی سے رکن نہیں ہوتا. اب اس سارے لوگوں کی عادت ہے. ایک آدمی معذور ہے، ہاتھ لگانے کے بغیر نیچے ہاتھ لگانے کے بغیر نہیں اٹھ سکتا ہے، بوڑھا ہے،
دیکھتے ہیں نماز میں ایک رکعت میں تین دفعہ تین دفعہ ایسے کام کرتے ہیں اس سے نماز فاسد ہوتی ہے ہماری تصویر میں دیکھو اپنے کو گھریدا اپنے کو ایک رکن میں ایک قیام میں یا ایک رکوع میں یا ایک سجدہ میں تین دفعہ اپنے کو گھریدا ایک ہاتھ سے تین دفعہ ایک ہاتھ سے کیا ہماری تصویر ہوتا ہے ہاں ہاتھ ایک دفعہ اٹھایا انگلی سے گھریدا 3 4 5 10 دفعہ لیکن ہاتھ ایک دفعہ اٹھایا ہے تو یہ ہماری تصویر نہیں لیکن بار بار ہاتھ اٹھاتا ہے پھر ہاتھ رکھتا ہے پھر اٹھاتا ہے پھر رکھتا ہے رب المسلم خیر فی رسول اللہ نے اس نے فرمایا بہت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں ان کی نماز میں خیر نہیں رشید احمد صاحب نے آسان کتاب اس کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے دونوں ہاتھ سے دامن پکڑا وہ نماز واجب الادا ہے وہ نماز دوبارہ پڑھے اور ہر رکن میں 3 4 دفعہ ہاتھ اٹھا کر یا کپڑا پکڑتے ہیں اور یا داڑھی ٹھیک کرتے ہیں یا کو گھریدتے ہیں تو وہ نماز کی اور خشوع تو چھوڑ دیں خشوع گھرے رہیں خشوع ظاہر باطن سکون کو خشوع کہتے ظاہری بھی سکون ہو ہلے نہ کپڑوں کے ساتھ داڑھی کے ساتھ سر کے بالوں کے ساتھ کھیلے نہ اور دل میں بھی سکون ہو یکسوئی ہو اس کو خشوع کہتے یہ خشوع امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خشوع فرض ہے اگر اول سے آخر تک پوری نماز خشوع سے خالی ہو ایک رکعت میں بھی خشوع نہیں تو کہتا ہے نماز نہیں اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے خشوع نماز میں نہ ہو ظاہری سکون نہیں ہے باطنی سکون نہیں ہے کھڑا ہے مسجد میں قبلے کی طرف رخ کر کے دل کدھر ہے تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی خشوع نماز قبول ہونے کے لیے خشوع سے خشوع کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خشوع سے پوری نماز خشوع سے خالی اور نماز ہوتی ہے اور تعدیل الارکان بھی واجب ہے رکوع بھی اطمینان سے سجدہ اطمینان سے قعدہ اطمینان سے قیام اطمینان سے قوما اطمینان سے جلسہ اطمینان سے یہ بھی واجب ہے یہ سارے پورا کر کے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے خشوع کے ساتھ یہ نماز کا اچھا جسم ہوتا ہے خوبصورت ایک جسم بنتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا ہے وہ جسم خوبصورت جسم بنتا ہے اور یہ نماز اس کے لیے دعا دیتی ہے جس طرح تو نے میرے حفاظت کی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے آپ کے مال گھر کی بھی حفاظت کرے اگر نماز میں ارکان برابر نہیں ہے یہ میں نے کہا سب ہاتھ لگا کر رکتے ہیں سب آگے پیچھے سے دامن پکڑتے ہیں ہوٹ پکڑتے ہیں وسکٹ پکڑتے ہیں داڑھی سے کھیلتے ہیں جسم کے ساتھ کھیلتے ہیں ایک تماشا ہوتا ہے اور رکوع سے اوپر نہیں جاتے ہیں سجدے سے بھی تھوڑا سا اٹھاتے ہیں پھر نیچے جاتے ہیں اللہ ایسے نماز اللہ کسی کی عبادت کا محتاج ہے لیکن ایسی نماز اگر خود محتاج ہے تو نماز صحیح پڑھے رب المسلم لا خیر فی بہت نمازی ہوتے ہیں ان میں خیر نہیں ہے وہ نماز میں خشوع میں ہوتا ہے ارکان برابر نہیں کرتے ہیں صحیح نماز نہیں پڑھتے ہیں صحیح نماز نہیں پڑھتے ہیں ابھی جب نماز صحیح نہیں ہوتی ہے ایک عمل بھی صحیح نہیں ہوتا نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر ڈالی ہے اگر نماز صحیح ہو اللہ نماز کی وجہ سے توفیق دیتا ہے سارے عمل روٹی کرتا ہے پھر وہ روزہ بھی صحیح کرے گا حج بھی صحیح کرے گا تلاوت بھی ذکر و اذکار بھی سارے کام صحیح کرے گا اگر نماز صحیح نہیں ہے تو اور اعمال صحیح ہونے کی توفیق اللہ نے دیتا ہے اور اعمال بھی صحیح ہونے کی توفیق دے دیتا ہے رکوع مثلا رسول اللہ نے فرمایا آخر میں نماز اٹھے گی لیکن نماز ایسی نماز پڑھتے یعنی جان میں ہے نمازوں میں جان نہیں جان بالکل قرآن میں ہے ان
ان صلات تنہا 7 بڑے 7 صحابہ کا قول ہے کہ جس آدمی کی نماز اس کو برائی سے نہیں روکتی ہے، نمازی بھی ہے جھوٹا بھی، نمازی بھی ہے حرام خور بھی ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن ساتھ حرام بھی کرتا ہے، نمازی ہے اور چغلی بھی کرتا ہے، نمازی جھوٹ بھی بولتا ہے، حرام بھی کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے نمازی۔ تو کہتے ہیں کس طرح نماز ہے؟ قرآن میں تو ہے کہ صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کو روکتی ہے برائیوں سے، کبائر سے، اور ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز ہمیں نہیں روکتی ہے۔ تو یہ نماز 7 بڑے صحابہ کا قول ہے، یہ نماز نہیں روکتی۔ جس کی نماز اس کو برائیوں سے نہیں روکتی ہے تو کہتے ہیں یہ نماز نہیں۔ اور بعض علماء نے کہا پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، اس امت کے اول لوگ، اس امت سے پہلے لوگ کوئی بھی مشکل پیش آیا 2 رکعت نماز پڑھتے، وہ مشکل حل کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، مشکل اللہ تعالیٰ حل کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے 2 رکعت نماز وضو بنا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ جو جابر کافر تھا بری نیت سے اس کو بلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شہر کیا۔ 2 رکعت نماز سے بھوکا ہوا تو 2 رکعت نماز پڑھ کر سیر ہوتے تھے۔ اور ابھی ہماری نماز میں نہیں ہوتا، ہماری نماز میں دیکھا ہوتے ہیں 2 رکعت، تو کہتے ہیں جس کی نماز 2 روٹیاں بھی نہیں دیتے، جس کی نماز مشکل میں 2 رکعت نفل پڑھ کر اس کو مشکل بھی اس کا حل نہیں ہوتا، کہتے ہیں یہ نماز نہیں، یہ نماز نہیں۔ نماز 2 رکعت نفل وضو بنا کر جب پڑھتا ہے، وہ دونوں رکعتوں میں حدیث میں آتا ہے کہ خشوع کے ساتھ، دل میں اور خیالات نہیں کیا، نفس کے ساتھ باتیں نہیں کی، لا یحدث نفسہ ولا یحزن، دل میں اور خیالات نہیں، 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لی، وغفر ما تقدم من ذنبہ، اس لیے سارے گناہ معاف۔ اکثر شاید کہتے ہیں چھوٹے گناہ معاف، چھوٹا گناہ معاف ہونا بھی بڑا ہو، یہ چھوٹے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے بڑے پہاڑ، چھوٹے کنکریاں اور مٹی سے بڑے پہاڑ بنتے ہیں۔ چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھا وہ تو تباہ ہوتا ہے، چھوٹے گناہ جمع ہو کر وہ بڑا کچرا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے ضمانت دے دو 6 چیزوں کی، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں جنت کی ضمانت۔ ان 6 چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ والزکوٰۃ، نماز صحیح پڑھنے کی مجھے ضمانت دے دو، زکوٰۃ صحیح ادا کرنے کی مجھے ضمانت دے دو۔ زکوٰۃ کی ضمانت، کوئی زکوٰۃ دیتے نہیں، کوئی زکوٰۃ دیتے نہیں، نہ دینے والے زیادہ ہیں پاکستان میں، مسلمانوں میں کلمہ کا اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں، دینے والوں میں بھی آدھے سے زیادہ ایسے ہیں وہ زکوٰۃ اپنے مزدوروں کو دیتے ہیں، مزدوری میں آدھے سے زیادہ ہوتے ہیں، اور تھوڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ صحیح مصرف میں دیتے ہیں یا آسان میں ڈالتے ہیں، اور میں بھی کوئی ایسے ہوتے ہیں زکوٰۃ دے کر پھر پیچھے سے آسان بھی ڈالتے ہیں، میں نے آپ کو زکوٰۃ دے دی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا نماز کی ضمانت دے دو، زکوٰۃ صحیح ادا کرنے کی ضمانت دے دو، امانت ادا کرنے کی ضمانت دے دو، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو، پیٹ میں حرام نہیں ڈالیں گے اس کی مجھے ضمانت دے دیں کہ پیٹ میں حرام نہ ڈالیں، شبہی چیز نہ ڈالیں، اور واللسان زبان آتا ہے، اور زبان کنٹرول کرو، پیٹ میں حرام نہ ڈالو، اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو، حفاظت کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، زکوٰۃ صحیح ادا کرو، نماز صحیح پڑھو۔ یہ 6 کاموں کی تم مجھے ضمانت دے دیں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہے،
आलिया, आलिया से मिन अहलिल आलिया देहाती, मैंने कहा वो कोई एक देहाती आकर देहाती लोग वो आधा आया आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह दीन इस्लाम में सबसे मुश्किल काम क्या है, सबसे आसान क्या है? ये दो सवाल। दीन इस्लाम में सबसे आसान क्या है, सबसे मुश्किल क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे आसान तो कहा सबसे मुश्किल काम क्या है दीन में? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे मुश्किल काम दीन में अमानत का ख्याल करना। वाशद्दु या अखर आलिया अल अमानत, अमानतों में ख़यानत न करना, ये सबसे मुश्किल काम है। रसूलुल्लाह ने फरमाया दीन में सबसे मुश्किल काम ये है कि अमानतों में ख़यानत करना, अल्लाह की अमानत, अहकाम में ख़यानत करना, लोगों की अमानत में ख़यानत करना, ये दीन में ये मुश्किल काम है। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرمه وعلمه من البيان ما لم يعلم وسبحان الذي لا يهتم جنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه نجوم طريق الأمم. أما بعد فإن علم الشرائع والأحكام وهذا خراج الإسلام ومن سن أمر به وعز عليه تعليما وتعلما. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ واحد. وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألزم يوم القيامة بلجام من النار.
وقال عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني بها. وقال عليه الصلاة والسلام تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مخلوق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقداهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس ولده رضي الله تعالى عنهم أجمعين مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم ولدا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. सफेद दुरुस्त करें अगली सफों को दुरुस्त करें अंदर की सफेद पहले दुरुस्त करें पहले अंदर की सफेद दुरुस्त करें अंदर की सफेद पूर करें अंदर मस्जिद में जगह है अगली सफों को पूर करें सफेद सीढ़ी बनाएं दरवार टकरों से ऊपर रखें मोबाइल भी बंद करें सीढ़ी अंदर मस्जिद में जगह है अंदर खाली न छोड़े। ठीक है जाओ खाली मैं ना कोई नहीं होगा तुम उधर चलो काम तो ये खाली अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। वज़कुर फिल किताबि मूसा इन्नहु काना मुख़लसन व काना रसूलन नबिय्या वनादैनाहु मिन जानिबित तूरिल अयमनि व क़र्रबनाहु नजिय्या ववहबना लहु मिन रहमतिना अख़ाहु हारून नबिय्या। वज़कुर फिल किताबि इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वअदि व काना रसूलन नबिय्या वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकाना इंद रब्बिहि मर्ज़िय्या। अल्लाहु अकबर।
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله जितने बीमार हैं उनकी सेहत के लिए दुआ करें
صلی اللہ تعالیٰ علیہ